الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. اللہ کریم جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ وعلم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات و صفات دے لائق دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین جد الطیبین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبہ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بطلبۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی بارگاہ نازل درود و سلام سے نگرانی عرض کرنے تو بعد حاضرین مجلس برادران اسلام اساں حسب سابق خانوی حلقین کا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جمعۃ المبارک دیاں ببرکت کڑیاں سنو اپنے گھارے چاہدگی دی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات و سب نو مالا مال ہوتی توفیق عطا فرمائے. آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں خلیفۃ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جانشین مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان المعروف ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اور سیرت حوالے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حیات طیبہ
ابتدا تو لے کے آپ دے ظاہری رسالے پاک تک ساری زندگی اگر چند جملے جو پیش کراں تے وہ اے صدیق اکبر کی ساری زندگی سرکار دے عشق وچ، سرکار دے ادب وچ، سرکار دے پیار وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دی بعثت تو پہلو بھی صدیق مسلمان ہے، اعلان رسالت تو بعد بھی صدیق مسلمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت تو تقریباً 2 سال سے چند ماہ پہلے ہوئی ہے۔ حضور نے اعلان نبوت کیڑی عمر وچ فرمایا ہے؟ 40 برس کی عمر وچ جی جدو آپ دا بعثت مبارک دا اعلان ہویا عمر مبارک کتنی سی؟ بولو نا ذرا۔ مکہ شریف کے اندر سرکار نے اعلان نبوت فرمایا عمر 40 سال ہے۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت آپ کی ولادت کو 2 سال کے چند ماہ بعد ہوئی ہے۔ تقریباً 37.5 سال اعلان نبوت تو پہلے بھی صدیق مصطفیٰ نے اور اس زمانے جنہوں جاہلیت کا دور آکھیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی صدیق نے اسلام کی فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ایک اسلام کا اعلان ہو جانا، حضور کا اعلان نبوت فرما دینا، ایک اعلان نبوت تو پہلے حالے اعلان نبوت نہیں ہویا، صدیق نے اعلان نبوت تو پہلے بھی کوئی کام کیتا ہے جو قرآن کا تقاضا ہے، جو مصطفیٰ نے فرمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بیٹھے نے، صحابہ پوچھتے ہیں صدیق تو سر کدی زمانہ جاہلیت شراب نوشی کی تھی؟ صدیق پاک فرماتے ہیں نہیں۔ دو ہستیاں نے جنہیں زمانہ جاہلیت پایا ہے لیکن جاہلیت والا کام کوئی نہیں کیتا۔ ایک ہستی حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسری ہستی حضرت عثمان غنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دی عمر مبارک 8 یا 10 سال ہے جب آپ نے کلمہ پڑھے ہیں۔ آپ دی عمر مبارک چھوٹی ہے لیکن او جڑے مرد ہیں جوان ہوئے، جوانی کے عروج میں ہیں، انہوں بھی زمانہ جاہلیت نہ زنا کیتا ہے، نہ شراب پیتی ہے، نہ سود کھاتا ہے، نہ حرام کام کیتا ہے۔ پھر اے نہیں، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے نے صدیق کوئی عام بندہ نہیں سی۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ مِن رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جہالت کے زمانے میں بھی ابوبکر صدیق قریش کی سرداراں وچوں بڑا سردار۔ کوئی سمجھ سکتا ہے نا کہ نہیں کوئی لبا نہیں ہونا، پیسے نہیں ہوتے بندے کو تے نہیں کچھ کر سکتا، مال نہیں ہوتا تے نہیں کچھ کر سکتا۔ صدیق اکبر کے کول سب کچھ سی، مکے دے دوجے تاجراں نال بڑا تاجر سی صدیق، رؤسائے قریش وچوں سی، لیکن کبھی بھی اس کام دے قریب نہیں گئے جیڑا کام رب رسول کو نہ پسند۔ اور امام نبوی فرماتے ہیں قریشیاں مشورہ لینا ہوتا کہ صدیق اکبر کو نہیں دے سکتے،
قریشیاں نے سب تو زیادہ پیار ابو بکر صدیق نال اور فرماندے نے قریشیاں دے معاملات کو جانن والے بھی سب تو زیادہ ابو بکر صدیق یہ سارے معاملات نے فرماندے فلما جاء الاسلام واثره على ما سواه ودخل فيه اكمل دخول فرمایا جو اعلان نبوت ہویا سرکار دی غلامی کا اعلان ہویا کہ آ جاؤ غلام مصطفیٰ بن جاؤ نبوت مصطفیٰ میں داخل ہو جاؤ یاریاں قریشیاں نال سن تجارت قریشیاں نال سی تعلق قریشیاں نال سی جدوں مصطفیٰ نے اعلان فرمایا تسی سارے پیچھے ہو مینوں میرا مدنی ماہی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ابتدائی اسلام کا زمانہ اور کیا عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا نبی عبادت میں پیارے کیا قرآن کی تلاوت میں پیارے اللہ رب العالمین خلاق کائنات فرماتا ہے ایمان والیاں دی نشانی ہے جدوں انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے انہاں دی روح جسم سب کچھ کم جاندا ہے قرآن دی آیت دی تلاوت ہوندی ہے انہاں دا ایمان زیادہ ہوندا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور کافران دے اعلانیہ ستولی نہیں کرن دینی اعلانیہ عبادت نہیں کرن دینی آپ دا ایک بیلی کا نام ابن دغینہ ہے ابن دغینہ آپ کے آتا ہے میں زمانت دینا صدیق بار میں نکلن گے اپنے خارج حساس نہیں کرن گے عبادت بھی خارج قرآن بھی خارج قرآن کی تلاوت بھی خارج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خارج قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی عبادت خدا شروع کر دیتی پر صدیق دی آواز جو سوز ہے اللہ اکبر کبیرہ او سوز ہے کہ کافر قریشی اپنے گھراں وچوں نکل کے باہر ویکھ رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا عرصہ گزریا اپنے کھاری مسجد بنا لئی فرمایا ساری مسجد بنا رہے اور مسبار بھی نکل گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنا لی آپ مسجد کے اندر اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تلاوت قرآن مجید کر رہے کہ مشرکین مکہ دی عورتوں انہاں دے بچے آ کے شاندے مار دے روڑے مار دے اور بڑے تعجب کرتے ہیں صدیق ساڑھے لبیتا ہی نہیں صدیق ہلدا ہی نہیں صدیق عربی قرآن کی تلاوت میں مستغرق ہے یا اللہ کی عبادت میں مستغرق ہے کسے شہر کی ہوش نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں قرآن پڑھنے میں آنسووں سے کنٹرول نہیں ہوتا آنسووں شام وسلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جدو آپ دی آواز نال قریشیاں کافراں دے دل مسیل دے انہاں نوں پھر خطرہ لاحق ہو گیا صدیق پار نہیں ہوندا پر گھر بیٹھ گئی یار دا کم کری جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اچھی بول سبحان اللہ خلا کی کائنات فرما رہے ہیں
صدیق اکبر قرآن پڑھنے میں اکھن جو ہجومہ دی بسا سے بڑے رکھی کل قلب تے نرم دل لے کافر آ گئے ابن نگنا کھول تو کیا کیسی کار پڑھ گئے تھے انہاں دی آواز کے باہر ہوندی ہے ساڈے دے باہر نہیں جاندے نہ بیویاں ہڈیاں اٹھاندیاں نے نہ بال کھیڈن جاندے نے انہاں نوں پوچھو کتھے چلے ہو آنے اصل صدیق دی بولی سننے وہ سارے قریشی کافر ابن دامنہ کھلا گئے آنکھن لگے تو زمان زندی سی ابو بکر دی کہ بار بھئی آگے جاؤ وہ یوان بار بھئی ہوتی ہے مشکل بلیک میل کیلتا تمہیں ساڑھے سالے سنہیتا آواز بار آن گیا کہ یہ جڑے کام مستی آیا ہے وہ جانے نے شروع کر دے رہے ساڑھیوں بیویوں بچے رات و ہمیان کے اللہ اکبر کبیرہ ابن دامنہ حضرت ابو بکر صدیق کو لا گیا ہاتھ لگا میں تیری وجہ تو قریشیاں کو اللہ نہیں سوڑ سکتا میں بڑا سی بطار بطانا میری بڑی معاشرے چیزت جے تو چاند رہے میں تیرا سامنے زمان جنہیں میں اگر تینوں پورے کرنا پڑے گا کہ تو چاندے تینوں میری بنا ملے جنہیں میں چاہتا بندے ہمیں چلنا پڑے گا حضرت ابو بکر صدیق والے میں آج تو اللہ رسول سی بڑھاڑ سے آگیا میری جان جاتی ہے تے جاوے پر ہن میں قرآن دی تلاوت نہیں چھڈنی میں رب دی عبادت میں گھر اپنے کرنا وا تسی بیویاں روکو اپنے بال روکو کیا اللہ ایک ابتدائی حال ہے یار نو نہیں چھڑیا نہ بچپن وچ چھڑیا نہ جوانی وچ چھڑیا نہ اڑپڑ وچ چھڑیا نہ بڑھاپے وچ چھڑیا نہ پھر مصطفیٰ نے علم بعد نہیں چھڑیا اسے واسطے کہ میں نوجوان لجپال جگا رکھوالا ہے ساڑی اس سوڑے لگ گئی ہے تیرا توڑ والا ہے ساڑی اس سوڑے لگ گئی ہے صدیق دی صورت دی سونی صدیق دی سیرت دی سونی میں گل پہ گل دار
صحابہ پوچھتے ہیں صدیق زمانہ جاہلیت شراب میں صدیقی ہے، فرمایا نہیں صدیق بجانگی ہے، فرمایا شرابی کی عزت نہیں ہوتی، شرابی کا غیرت نہیں لیتی، شرابی کا حیا غیرت ماں بہن کی تمیز کو جھڑتا ہے، بیٹی کی تمیز کوئی نہیں رہتی، شراب پین والا مروت ہٹ جاتا ہے، عزت مک جاتی ہے۔ میں کبھی شراب نہیں پیتی، سرکار دے صحابہ کو صدیق کو جملہ سنیو، بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک ہی ہو سکتا صدیق میں شراب نہ ٹینکیاں موجود، کہے موجود، ہر شراب موجود، صدیق نے شراب نہیں پیتی، سرکار کی بارگاہ حاضر ہوئے، آخر سونے صدیق آندے دے میں کبھی شراب نہیں پیتی، میرے آقا ہمارے ساتھ صحابہ ابو بکر سچا کیا ہے، میرے نال زندگی بیتی ہے، میرے نال آئے، میرے نال گئی، میرا یار ہاں صحابہ صدیق کی سیرت گواہی میں محمد پیش کرنا، اور ایک جملہ بیان کر دیا، نبی پاک کی سیرت بھی کرنا ہے، یہ گواہی رب دیتا ہے، صدیق کی سیرت کی گواہی کرے لایا ہے، یہ گواہی رب دا حبیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے روایت پڑھ کے اپنے آپ ملامت کروا رہا، راتی میں تقریباً 3 بجے تک اپنے سارے باہر بٹھا کے انہوں نے سناتا ہے، سارے بچے میں اپنی بیوی بھی بچے بھی میں کیا ہو تو انہوں صدیق کی شان سنا، صدیق اکبر کی زندگی پڑھو تو سنو، آج لوگ پتہ نہیں کدھر بہ کے پھرتے ہیں، سوڑ ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس لگی ہے، اے میرے سامنے دیکھئے الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دی جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 64 ہے، اللہ اکبر کبیرہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقى فقضي بإناء فيه ماء وعسل فلما أدناه من فيه فبكى وأبكى من حوله فسكت وما سكتوا ثم عاد فبكى حتى ظنوا أن لا يقدروا على مصالحته پیاس لگی، فرمایا پانی لیا، ایک برتن میں جو پانی کا شہد آ گیا، شہد سے پانی لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے منہ کے قریب فرمایا، یہ روڑا شروع ہو گئے، یہ ساڑیاں دلی سختیاں اتنی آیا تو میرے دل سرک گئے، خشک ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے دل خوف خدا میں آواز بنے، یہ دو یار دی گل ہوندی ہے، دونوں سور ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، بچھڑے بھی روندے، تے ملنے بھی روندے، تے روندے ڈردے
بندے کی کیفیت بن جائے نا تو باقیاں تے اثر ہو جاتا آپ بھی رو پڑے باقیاں بھی روا دیتا آپ خاموش ہوئے تھے پر باقی نہ پہ چپ کر دے پھر پیارا کریم کیتا پھر رو پڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ چہریا ہے کہ کدھر یار پچھنا لے صدیق کیوں پیار ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ فقالوا ما لك على هذا البكاء یا رب چھلیا صدیق کیوں بنا گیا فرما دے میں حضور نال میں آقا دے نال میرے آقا کریم نے اسے شہر کو کر کے دفعہ فرمانا شروع کیا چلی جا پرا چلی جا پرا چلی جا میں آخر سونے سرکار تھوڑے نال دے کوئی نہیں انہوں میں فرما دینا دور ہٹ جا میرے تو دور ہٹ جا میرے آقا نے سونے لگ کھولے آخر ابوبکر صدیق ہارے دنیا تمثلت لی بما فیہا صدیق دنیا رنگین بن کے میرے سامنے آئی ہے یہ پہ تصویر ہے میرے آوے میرے آوے اے دنیا رنگین بن کے اپنی رنگین بسان میرے سامنے آئی ہے میں بیان کروں دور ہو جا دنیا دور ہو جا چلی جا میرے قریب آئی دور ہو جا الیکی عنی میرے تو دور ہو جا سرکار فرما دے دنیا دور ہو گئی دنیا دور ہو گئی حضور سننا فرمایا پڑا چلی جا دور ہو کے کھلو گے سرکار محمد کرنے لگی آدھی یہ پہاڑے کو دور ہو گئی تو ہڈے کو دور ہو گئی تسی دسے کون بن گئے ہو پر جڑے بھاڑے بعد آئے نے جڑے بھاڑے بعد آئے نے وہ نہیں بچنے میں انہوں نے چمٹنا ہے صدیق فرماتے ہیں وَخَشِيتُ مَن تَكُونَ قَدْ لَحِقَتْنِي فَذَاكَ الَّذِي أَبْجَانِي فرمایا میں سے چل تو پیانو نام تے کبھی نگل میں نو چمڑ نہ گئے یہ سیڑا سیڑا رونا ادھر میں نو چمڑ نہ گئے دنیا میں پیار کوئی نہیں دنیا میں محبت کوئی نہیں دنیا کی ہرسی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سناؤ میرے سونے نبی نے سونے لب کھولے جنہیں نال رہے وہی دس سکتے اپنی کریکٹر کی
شہمت تو پتہ چلتا ہے حضور نے فرمایا یا گوانڈ ہو یا سفر نال کیتا ہو یا لین دین کیتا انہاں تیناں شہمت سرکار صدیق دے نال تے صدیق سرکار دے نال نہ صدیق تو بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نو جانتا ہے نہ حضور تو بڑھ کے کوئی صدیق نو جانتا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگو ما کلمت فی الاسلام احدا الا علی وراجعنی الکلام الا ابن ابی قحافہ فرمایا میں اسلام کے متعلق ہر ایک نال کی جدوں میں گل کی انہیں کوئی انکار کیتا میں پاک رکھنا پیا میں بار بار پیغام دینا پیا لیکن الا ابن ابی قحافہ ساری ایک ابو بکر صدیق جنوں ایک باری آکھیا کہ دل لگدا جویں پہلو ہی پیار بیٹھا ہویا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عادت مبارکہ مسکین بوڑھیاں عورتاں غلام جڑے کلمہ پڑھ لیندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں قیمت دے کے اذان کرواندے نے خرید دینے مل اذان کرا چھڑے نے سخت تعداد جنہاں کافراں عذاب دتا تکلیفاں دی اسلام سے وجہ سے اے اونے جنہاں تکلیفاں ملیاں سخت جنہاں کافراں اسلام میں آن دی وجہ سے تکلیفاں ملیاں صدیق اکبر نے بال دے مصطفیٰ دے غلاموں چھڑا کے حضور قربان تک پیش نہ چھڑیا ابا جی آنے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے والد گرامی ابو قحافہ آنے صدیق کی بابا فرمایا بچے تے بڑھیاں بیویاں چھڑانا ہے توجہ اے بیویاں تے بڑھے چھڑانا ہے پترا کوئی مرد چھڑایا کر کوئی مرد چھڑایا کر بڑھے نہ چھڑایا کر بیبیاں نہ چھڑایا کر اے نہ چھڑایا کر مرد چھڑایا کر اے چھڑائے گا میرے سجے کھبے کھلوڑ گئے توجہ ہے سمجھ آ رہی میں کیا ابا جی آنے صدیق مرد چھڑایا کر اوکھے والے کام ہوتے نے سجے کھبے کھلوئے گئے اے بڑھے بیویاں انہاں تیرے کیڑے کام ہونا ہے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ابا کی انا اريد ما اپنے واسطے چھوڑا جائے نہیں صدیق نے یہاں واسطے چھوڑا انا اريد ما عند اللہ میں نے صلہ سینا کو نہیں چاہیے میں نے پیار اینا کو نہیں چاہیے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے ابا کی ابو کو آبھر لیکن سرکار سے بار کا چادر ہویا ابو کو آبھر چونکہ بڑھے سن سرکار بڑھے انہوں بڑا پیار فرما دے توجہ ہونا کرنی ذرا حضرت صدیق اکبر جی کو پہنچے نے میرے آقا فرما دے نے صدیق اس بڑھے پیڑوں کیوں لے میں آ جاتا فرمایا اس بڑھے کو کیوں تکلیف دی تھی میں آ جاتا میں آ جاتا یہ سرکار نے فرمایا ہن عاشق دا جواب بھی سنو میرے آقا نے جو فرمایا صدیق میں آ جاتا اج کی ساری صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور سن ذرا سن آج لوگ صدیق نے متعلق بھانگ دے دے میرے آقا صدیق نے متعلق کی فرمان دے دے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر دے میرے آقا فرمان دے دے جہاں تکبر کی وجہ تو چادر لڑتا ہوتا ہے جہنم کی آگ کا پالن کرے گا صدیق اکبر بولے سونیا میری چادر لوٹنی نہیں ہے میں آج کے بعد وعدہ کرا سونیا میں خیال کرا گا چادر نہیں لوٹن گیا گا میرے آقا فرمانے نے صدیق کو تکبر میں کھڑا سکتا گلی گلی نگر نگر صدیق تو تکبر میں گھوڑا سکھنے میں جاننا ہوں صدیق کے نو حضور صفائیاں دین اجنہ کمینہ دان و تشنیح کرے یہ کمینہ آپ تو زخدہ بانر بڑھے گا صدیق نو کے سرکار دے فرمایا آج شیر کوئی نہیں کوئی ہو آنے سنسی بھی سدھے نے ایک اٹھے کہ کوئی جگہ اٹھائے فقالے مسانو سسی سدھی دے یار گوا چالے صاحب توجہ ہے انشاءاللہ چلنا ہے کام صدیق کا مہینہ ہے سارا مہینہ ہی صدیق کا ذکر سارے یار نبی کے سونے میں سارے یار سارے یار نبی کے سونے میں یار دیا کیا دے
سونا ماہیے گڑیاں سونیاں اے ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میں یار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و کرم صحابی تلاوت پہ کر دینے تھے عبادت پہ کر دینے سرکار آگے تو وہ دعا پہ مانگ دینے بڑی سونی دعا پہ کر دینے بڑا سونا قرآن پڑھ دینے سرکار جی کو قریب آئے تو فرمایا سال توڑ کا مانگ مانگ ملے گا منتیا بڑا سونا تے مڑنے ملے گا تے رب کو منگو تے یقین نہ منگو کہ اسی رب منگتے ہیں تو دے دے گا یقین نہ منگو سرکار میں بڑے خوش ہوئے فرمایا صحابہ عبداللہ بن مسعود جی میں قرات کرتا ہے نا یہ دی قرات کے مطابق قرات کریا کرو مجھے بڑی پسند ہے اچھا ویکھے ذرا ویکھے عمر پاک کہتے ہیں میں گیا عبداللہ بن مسعود نو مبارک بات دے سبحان اللہ وہ تیری قرات حضور نو بڑی پسند آئی ہے بیلیاں مبارک ہوئے سبحان اللہ اندر میں پڑھنا پیا تو وہ صدیق نکل دے پائے میں آکھیا میں ہن پہلو جا کے مبارک دیا تے نیکی پہلو مینوں مل جائے سبحان اللہ تے میں پیا جانا کہ صدیق پہ ہوندے نے سبحان اللہ تے میں آکھیا صدیق سبحان اللہ انک سبقاۃ الی الخیر کوئی نہیں ایسی نہیں جگر وچ پہلا نمبر تیرا پہلا نمبر تیرا یہ صدیق پہلا نمبر تیرا ہے آج جانے دے علی کا پہلا نمبر میں کیا علی فرما دے صدیق کا پہلا نمبر علی فرمان دے صدیق دا پہلا نمبر صحابہ دے صدیق دا پہلا نمبر میرے مصطفیٰ نے نسیا صدیق دا پہلا نمبر فرمایا جتھے میرا صدیق کسے نو ضرورت نہیں ہونی چاہیے میرا صدیق کو یا مسلم سے کوئی ہو رہا ہے صدیق کو یا مسلم کا صدیق ہی آئے گا اور پھر حضرت صدیق اکبر انشاءاللہ پھر آگے بھی کوئی چلا گے آج شیر پڑے سارے رہ رہے شارے یار سوڑ شاد کا ہے سبھی ہج گئے جلند ابو بکر عمر عثمان اپنی اپنی سوہدڑے جنہ شکے نوچ کچھ جانا ادھرو حضور کدڑے
صدا صدا رہے تیرا صدا وسیلہ رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوئے سنی جو